کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ لگائیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خواہشات وہ سمندر ہے جس کے ساحل تک پہنچنا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دولت سے زیورات خریدے جا سکتے ہیں، حسن اور صحت نہیں۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، علم و فضل نہیں۔ دولت سے نرم بستر خریدے جا سکتے ہیں، میٹھی نیند نہیں۔ وقت سے پہلے کبھی اپنے ارادے کا اظہار نہ کرو۔ آدمی مطالعے سے بیدار ہوتا ہے، مکالمے سے تمیز آتی ہے اور لکھنے سے اس کی شخصیت نکھرتی ہے۔ لوگ اپنی ضروریات پر غور کرتے ہیں، قابلیت پر نہیں۔ زبان بند رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے تیل کی مالش کرنا تندرستی کی کنجی ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھ لینا یا فاقہ کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ چیزوں پر بھروسہ کرنے سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اوپر بھروسہ کرنا عقل مندی ہے۔ کامیابی کے لیے محنت اور لگن ضروری ہے۔ کہلی سے دل و دماغ نکارا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آئی ہوئی چھینک روکنا بہت نقصان دہ ہے۔ بچوں کو مٹھائی کے بجائے پھل کھلائے جائیں، وہ تندرست رہیں گے۔ رات کو باغوں میں ٹہلنا اور پیڑ کے نیچے سونا نقصان دہ ہے۔ پیشاب روکنے سے مثانے کی بیماریاں اور لیٹرین میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض ہوتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کو کھانا کھا کر ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹیں گے نہیں۔ بغیر بھوک کے کھانا کھانا صحت کو خراب کرتا ہے۔ سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مضر ہے۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانا اور بلا ضرورت دوا نہیں کھانا چاہیے۔ کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آتی ہے۔ کمر پر تیل لگانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ توری اور سلجم ملا کر کھانے سے نمونیا نہیں ہوتا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پھل وہ کھائیے جسے کیڑا کھائے بغیر چھوڑ کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا ہمیشہ پکے ہوئے پھل کو تلاش کرتا ہے۔ سونا ہے تو چارپائی وہاں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ ریچھ کا گوشت کھانے سے کبھی دل کا اٹیک نہیں ہوتا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ باسی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ بکری گھر میں پالنے سے
انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سر درد کی بیماری کا بار بار آنا جادو ہونے کی علامت ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے کمایا جائے۔ خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ، ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے کوڑا وغیرہ مت جمع کریں، کیونکہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سر پر نمک والا تیل ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب نہ کریں۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ کچی روٹی کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بھونے ہوئے چنے ڈال کر کھاؤ، آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔